السلام علیکم ناظرین۔ ان دنوں ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ کیا یہ اطلاعات درست ہیں؟ جو آثار اور شواہد ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اصل میں میاں صاحب کے پیش نظر تحریک عدم اعتماد لانا یا نہ لانا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میاں صاحب کے پیش نظر دو چار بنیادی اور کلیدی مسائل ہیں جن پر وہ جمے ہوئے ہیں اور ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، جب عمران کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عمران کو ہٹائیے اور آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، تو وہ کہتے ہیں اوکے فائن ٹھیک ہے، لیکن اگر عمران کو ہٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا انتخابات اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے انتخابات ہوا کرتے تھے؟ کیا سیاسی نظام میں مداخلت کا سلسلہ اسی طرح رہے گا، جاری رہے گا جیسے ماضی میں ہوا کرتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی ضمانت کیا ہے؟ تو میاں صاحب اس بنیادی نقطے پر قائم ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، ان کے پورے سیاسی بیانیے کی بنیاد اسی نقطے پر ہے کہ عمران کے بعد ٹھیک ہے ہم آنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے آنے کے بعد کیا وہی کچھ جاری رہے گا یا کچھ بدلے گا؟ اور اگر بدلے گا تو اس کی ضمانت کیا ہے؟ تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر آ کے چیزیں ٹھہر جاتی ہیں، اور چیزیں جب ٹھہر جاتی ہیں تو پھر نئے امکانات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نئے امکانات کیا ہیں؟ یہی نیا امکان ہے جس میں پیپلز پارٹی نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس سلسلے میں جو اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری کا جو بیان ہے پی ڈی ایم میں عدم شمولیت کے بارے میں، یہ بھی اسی سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 27 فروری سے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی لانگ مارچ کراچی سے شروع کرنا چاہتی ہے، اس کا بھی اس سے تعلق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم نے مارچ میں لانگ مارچ لانے کی بات کہی ہے، تو پیپلز پارٹی اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے فروری میں یہ لانگ مارچ شروع کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ اسی دوڑ کا حصہ ہے، موقع کی حصول کے سلسلے میں، اور اس خلا میں اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کی صورت میں ہے۔ تو اس سے یہ جو پیپلز پارٹی کا نیا نقطہ نظر سامنے آیا ہے، جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں وہ تعاون کر سکتے ہیں، تو یہ اسی نقطے کی کڑی ہے۔ اور اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ دراصل کوئی معاملات آگے بڑھے نہیں ہیں، نہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں اور نہ کسی مستقبل کے نظام کے سلسلے میں۔ تو یہ معاملات چونکہ ہیں، اور اس معاملے میں، اس خلا میں پیپلز پارٹی خود کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ سیاسی ارینجمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا، مختلف سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کو بھی سمجھنا ہوگا، اور جو کچھ مستقبل کے سلسلے میں تجاویز سامنے آتی ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، تحریک انصاف نے تو جو 3-3.5 برس میں کرنا تھا وہ کر چکی ہے، اور اگلے 1.5 برس میں وہ کیا کر سکتی ہے یہ بالکل واضح ہے، اور اس سے کسی کو کوئی امید وابستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 1.5 برس ہیں یہ بیسیکلی اگلے 5 برس کا پیش لفظ ہیں، اس کا ایک تعارف نامہ ہے۔ اور ان 1.5 برس میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی دکھا کر اگلے 5 برس کے لیے عوام کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی کا بنیادی اس وقت حکمت عملی یہی ہے، اور حکمت عملی یہ ہے کہ اگر یہ اگلا 1.5 برس اس کو مل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اقتصادی پالیسیوں میں کچھ بہتری لا کے، کچھ گورننس کو بہتر بنا کے، کچھ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں بہتری لا کر
وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کر دے آئندہ 5 برس کے لیے، اور اس سلسلے میں اسے طاقتور حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان حکومت کی مخالفت پر ایک اتفاق رائے عمومی ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی مفادات ظاہر ہے کہ ان کے یہ ایک نہیں ہیں، سیاسی مفادات میں فرق ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ اور اس کے جو تاحیات قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، یہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا موقع میسر آئے؟ وہ ایسا نہیں چاہیں گے اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ اسی لیے ان دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف کی خلیج بھی وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی متفقہ لائے عمل اختیار کرنے پر وہ اس کا راستہ بھی ہموار نہیں ہو رہا۔ لہٰذا پاکستان مسلم لیگ اور اس کے قائد میاں محمد نواز شریف کی حکمت عملی یہ ہے کہ معاملات کو اسی طرح آگے بڑھنے دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں وہ پر امید ہیں کہ ان کی شرائط پر طاقتور حلقے آ جائیں گے، اور بالآخر اسی پہ معاملات طے ہوں گے، اور معاملات طے ہونے کے بعد وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں وہ ضمانتیں میسر آ جائیں گی جن پر وہ جمے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں ضمانتیں میسر آ جاتی ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا گھر بھیجنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے گھر بھیجنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، یعنی سب سے بڑا اور فوری راستہ تو یہ ہے کہ منی بجٹ پاس نہ ہو۔ لیکن منی بجٹ کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں میاں صاحب کی ترجیحات میں اور بعض دیگر حلقوں کی ترجیحات میں فرق ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ منی بجٹ منظور ہو جائے تاکہ پاکستان میں فائنانشل جو نظم و ضبط ہے وہ بہتر طریقے سے قائم ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں میاں صاحب کی اور طاقتور طبقات کی سوچ میں یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اس لیے یہ تو امکان ہر وقت سامنے رہنا چاہیے کہ یہ منی بجٹ منظور ہو جائے گا۔ منی بجٹ منظور ہونے کے بعد بھی بہت سارے ایسے مواقع بن سکتے ہیں جنہیں استعمال کر کے اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت آسان اور بہت سامنے کا کیس ہے فارن فنڈنگ کیس۔ فارن فنڈنگ کیس میں یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر مقدمات بھی اس حکومت کے خلاف بن سکتے ہیں جو اس کی گھر واپس جانے کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر مری کی جو ٹریجڈی ہے، مری کی ٹریجڈی وہی کردار ادا کر سکتی ہے جو جنرل مشرف اور قافلی کی حکومت کے بارے میں اس کے زوال کے سلسلے میں لال مسجد کے واقعے نے ادا کیا تھا، تو یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ حکمرانوں کو نااہل قرار دینے کے لیے بھی کئی مقدمات سامنے آ سکتے ہیں، کئی پرانے مقدمات زندہ ہو سکتے ہیں، نئے مقدمات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت واپس چلی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں عبوری انتظام، اگلے 1.5 برس کا عبوری انتظام کیا ہوگا؟ تو جہاں تک ہماری معلومات ہیں اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں تو اس کا اس کی جو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو نہ مستقبل کے نظام میں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی اور نہ پاکستان مسلم لیگ نظر آئے گی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اس حکومت کی جو گزشتہ 3-3.5 برس کی نااہلی ہے اور اقتصادی مس مینجمنٹ ہے، اس کے ظاہر ہے کہ خمیازہ عوام کو بھگتنا ہے۔ تو جب مسلم لیگ اقتدار میں آ جائے گی تو وہ 1.5 برس کا جو عرصہ اقتدار ہوگا وہ اس کے لیے جواب دہی کا باعث بن جائے گا، اور اسے ان گناہوں کا جواب بھی دینا پڑے گا جو اس کے 1.5 برس کے عرصے میں نہیں ہوئے ہوں گے اور ماضی کی 3-3.5 برس کی یعنی عمران خان کی حکومت کر چکی ہوگی۔ تو مسلم لیگ یہ بھی نہیں چاہتی۔ تو مسلم لیگ کے پیش نظر یہ ہے کہ کوئی ایسا مائلڈ چہرہ پاکستان تحریک انصاف سے سامنے آئے جسے آئندہ 1.5 برس کے لیے اقتدار سونپا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو نگاہ انتخاب ہے وہ جنوبی پنجاب کی ایک شخصیت کی طرف اٹھ رہی ہے جو بہت سارے حلقوں کے لیے، وہ تحریک انصاف کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی اور طاقت کے دیگر مراکز کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتی ہے،
اور وہ شخصیت ہو سکتی ہے سید فخر امام کی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔